کھانا کھانے کا ایک ادب۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گرم کھانا جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھاؤ۔ جب کبھی گرم کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ٹھہر جاؤ کہ ٹھنڈا اور کھانے کے قابل ہو جائے، خدا نہ کرے کہ ہم آنکھ کی گرمی کو قبول کریں، ٹھنڈی خوراک میں برکت ہے۔ قرآن کے ہم نشین بن جائیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہوا وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی و ضلالت کو گھٹا کر ان سے الگ ہوا۔ آپ کی سلطنت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، شہوت نفس کا غالب ہو جانا بہت بڑی ہلاکت اور اس کو دبا لینا نہایت اچھی سلطنت ہے۔ زبان کو قید کر کے نفس کو رہائی دیجیے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے کہ تمہیں خود لمبی قید کاٹنا پڑے اور نفس کو ہلاک کرنا پڑے، اپنی زبان کو قید کر لو، اس لیے کہ ایسی زبان لمبی قید کی سب سے زیادہ مستحق ہے جو راہ راست سے ہٹ جائے اور بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب دینے کی عادی ہو۔ اپنے نفس کو اطاعت خدا کی قید میں رکھے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نفسوں کو شتر بے مہار نہ چھوڑو ورنہ تمہیں گمراہی کے راستوں میں لے جائیں گے۔ غصہ کر کے دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو نہ دے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنا غصہ مٹانے میں اپنے نفس کو خوار نہ کرو، اور اگر کوئی نادانی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ بردباری سے پیش آؤ۔ اللہ کے سچے عاشق کی نشانیاں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے حضور میں پہنچنے کا مشتاق اور اس کے حسن ثواب کے لیے دامن امید پھیلائے ہوئے منتظر ہوں۔ اللہ تعالی کے مہمان امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ پر یہ حق ہے کہ اپنے مہمانوں کی تکریم کرے اور ان کی مغفرت فرما کر ان پر احسان کرے۔ سرخ انگور کی تاثیر۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، 21 دانے سرخ رنگ خوش انگور کے ناشتے پر کھانے سے تمام امراض دور ہوتے ہیں سوائے مرض الموت کے۔ موت کا ہدف۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی تو اس دنیا میں وہ نشانہ ہے کہ جس کو موت نے گرانے کے لیے مقابلے کا انعقاد کیا ہے۔ یہ تاراجی کا ایسا مرکز ہے کہ جس کی طرف حوادث و مصیبتیں تیزی سے بڑھتی ہیں۔ تیاری کرو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس دن کے لیے تیاری کرو جس میں آنکھیں پھترا جائیں گی، جس کے خوف کی شدت سے عقلیں حیران و پریشان ہوں گی اور بصارتیں کچھ نہیں کر سکیں گی۔ دوزخ کی ذلت کے بعد عزت جنت۔ امیر المومنین
امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے لیے یہ بات کتنی ہی بری ہے کہ ہتک کے بعد جنت میں داخل ہو۔ دھوپ کے صحت افزا اثرات۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب دھوپ میں بیٹھو تو سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھو، کیونکہ اس سے مخفی بیماری دور ہوتی ہے۔ آپ اپنے دل اور جسم کو کیا غذا دے رہے ہیں؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جناب کمیل سے ارشاد فرمایا، اے کمیل، زبان دل سے سیراب ہوتی ہے اور دل کی حیات غذا سے ہے، بس تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم اپنے دل اور جسم کو کیا غذا دے رہے ہو۔ بس اگر یہ حلال نہ ہو تو اللہ نہ تمہاری تسبیح قبول فرمائے گا اور نہ ہی تمہارا شکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ لالچ ہر برائی کی بنیاد۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حرص و لالچ ہر برائی کی بنیاد ہے، جبکہ عفت و پاک دامنی ہر اچھائی کی بنیاد ہے۔ حرص سے دامن بچائے رہو، کیونکہ یہ ہر پستی کی جڑ اور ہر رذالت کی بنیاد ہے۔ ہر چیز کا ایک تخم ہوتا ہے اور برائی کا تخم حرص و لالچ ہے۔ حرص تمام برے عیبوں پر حاوی ہے، حرص برائی کو دعوت دیتا ہے۔ حلال کمائیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پاک دامنی کے ساتھ کسی پیشے میں مشغول ہونا ناپاک دولت سے بہتر ہے۔ علماء علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعوں میں جو ہمارے علوم کا عالم ہو اور وہ ہمارے بے خبر شیعوں کو ان کے جہل سے نکال کر نور علم کی طرف لے جائے، جس طرح ہم نے اسے یہ نور عطا کیا ہے، تو قیامت کے دن اس کے سر پر نور کا ایک تاج ہوگا جو اہل محشر کو روشنی پہنچائے گا۔ نئے کپڑے پہننے سے پہلے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی مومن کو نیا کپڑا پہنائے تو اسے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرے جس نے اسے نیا لباس مرمت فرمایا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم با کثرت پڑھے جب تک وہ لباس اس شخص پر باقی رہے گا، اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہے گا، اور کپڑے کی ہر تار کی مقدار میں فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے اور اس کے لیے رحمت طلب کرتے رہیں گے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بعض اوقات انسان کا دشمن اس کے دوست سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے دشمن اس کے عیب اور نقائص کی نشاندہی کرتا ہے جس کی بنا پر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی بات پر عمل کر کے شیطان کو رسوا کیجیے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عقل مند کی اطاعت کرو، فائدہ میں رہو گے، جاہل کی نافرمانی کرو، بچے رہو گے۔ علم کی فرما برداری اور جہالت کی نافرمانی کرو تو نجات پا جاؤ گے۔ اپنے گناہوں سے ڈرنا عبادت میں خلوص پیدا کرتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا،
خالص عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرے۔ حکمت کی باتوں کا فائدہ۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حکمت آمیز باتوں میں زیادہ غور و فکر عقل کو ثمر بخش بناتا ہے، عقل کو ثمر بخش بناتا ہے۔